الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
روشی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان، حد درجہ کرم نوازی اور بہت ہی زیادہ میرے اللہ نے فضل کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام جیسا عظیم مذہب نصیب فرمایا اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا۔ اسلام وہ سچا مذہب ہے جس کے اصول و قواعد، قوانین اور ضوابط کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ اسلام کے قوانین و ضوابط کو بنانے والے اللہ ہیں، جن کی تبلیغ اور تشریح دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر نے امت کے سامنے جہاں عقائد کو بیان فرمایا، وہاں میرے محبوب نے اعمال کو بیان کیا۔ جہاں سرکار دو عالم نے قوم کے سامنے اخلاقیات کا درس دیا، وہاں اللہ کے پیغمبر نے معاملات پر بھی ارشاد فرمایا۔ یعنی اسلام کی تعلیم عقائد و اعمال، معاملات و اخلاقیات پر مشتمل ہے، جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات، سردی اور گرمی، سفر حضر، صحت اور مرض کی پرواہ کیے بغیر قوم کے سامنے بیان فرمایا، اور امت کے لیے میرے محبوب نے رہنما اصول ارشاد فرمائے۔ عقائد کے اندر تین بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے: توحید، رسالت اور قیامت، اور اعمال کے اندر 5 رکن ہے اسلام کے: کلمہ شہادت کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ فرضی ادا کرنا، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی۔ پہلی چیز شہادت اللہ
لا الہ الا اللہ کہ انسان زبان سے اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور حضور اکرم اللہ کے سچے نبی برحق نبی آخری پیغمبر ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر فرض ہے تو بیت اللہ شریف کی حاضری دینا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم الحمدللہ عقائد کے معاملے کے اندر علماء کی تبلیغ، مدارس کی محنت، بزرگان دین کی شب و روز محنت کے نتیجے کے اندر ہمارے عقائد تقریباً 50% درست ہیں، مگر اعمال کا کھاتا وہ 0 بھی نمبر ہوتا ہے، 0 بھی نہیں۔ نماز ہمارے گھر میں نہیں ہے، آپ کہیں گے جناب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور نے صرف صبح کی نماز کا حکم نہیں دیا، اللہ کے پیغمبر نے 5 نمازوں کا حکم دیا۔ زکات کا معاملہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ فرمائیں کہ ہم تو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ کیا حساب کر کے ہم سال کے بعد 40واں حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تقریباً 90% لوگ روزے کی چوری کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ فرض ہے، اللہ بہتر جانے ہم میں سے کتنی مالدار ہیں جو حج پر نہیں جاتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے آقا نامدار کا کلمہ پڑھ لیا، رحمت کائنات کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا، اب تو ہمیں شریعت کا قیدی ہونا پڑے گا۔ جہاں شریعت محمدی چلائے گی ہم چلیں گے، اور جہاں سرکار دو عالم روک دے ہمیں رکنا پڑے گا۔ منجاہی زندگی سے نکل کر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی پسندیدگی والی زندگی اپنانا ہوگی۔ شریعت نے ہمارے اوپر کلمہ شہادت کے بعد 4 رکن فرض کیے ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکات۔ انہی کے متعلق انشاءاللہ میں کوئی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ اے میری امت کے لوگ، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو بنی الاسلام علی 5۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، زبان سے اقرار کرنا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، محبت سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آمنہ کے لال اللہ کے سچے نبی برحق نبی آخری پیغمبر ہیں۔ آمنہ کے لال نے مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر اسی دعوت پر محنت فرمائی، قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا۔ غیر سے آواز آتی ہے تبارک اللہ
شيء قدیر۔ میرے محبوب نے یہ تعلیم دی لوگوں، نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت و ذلت دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، بارشیں دینے والا اللہ، بارشیں روکنے والا اللہ۔ چاہے خدا جوڑے جوڑے دے دیں، چاہے اللہ بیٹا دے بیٹیاں نہ دیں، چاہے اللہ بیٹیاں دیں بیٹے نہ دیں، اور اگر میرے اللہ چاہے مہر لگا دے نہ بیٹا ملے نہ بیٹی ملے، بڑی برکت کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے ملائکہ یہاں موجود ہے، اپنی زبان کو حرکت دیں تاکہ کرامن کاتبین لے کر میدان قیامت کے اندر ہماری بخشش کا سامان ہمیں مہیا کریں۔ محبت سے بولے، نفع کا مالک کون، نقصان کا مالک کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، بارشیں دینے والا کون، بارشیں روکنے والا کون، بیٹیاں کون دیتا ہے، بیٹے کون دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا، عمر مبارک زیادہ ہو گئی خدا کے پیغمبر کے، یہ کوئی ناول نہیں، ڈائجسٹ کا واقعہ نہیں، خدا کا قرآن، وہ قرآن جس کا اپنا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں، جس کا اپنا دعویٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو اتارنے والے بھی اللہ ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، 14 صدیوں سے زائد گزر گیا، قرآن کو زمین پر آئے ہوئے نہ قرآن کی زبر بدلی، سبحان اللہ، نہ قرآن کی زیر بدلی، نہ قرآن کی جزم بدلی، نہ قرآن کی شد اور مد بدلی۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حاضرین مکرم، ایک جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا، انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے قرآن کے محافظ ہم، لیکن میں نے دیکھا قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجد کے اندر، قرآن پڑھا جا رہا ہے مدرسے کے اندر، قرآن پڑھا جا رہا ہے خانقاہوں کے اندر، قرآن پڑھانے والا مولوی، استاد، مسجد کا امام۔ اب میں کیوں نہ کہوں کہ مدارس کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، مسجد کے امام کتنے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے انہیں اپنی زمین کے اندر، اپنی کائنات کے اندر۔ کام اللہ کا کرے مولوی، کام اللہ کا حفاظت کرنے والا کرے طالب العلم، کام اللہ کا قرآن کو بچانا حفاظت کرنا، لیکن کرے آپ کے مدرسے کا مدرس۔ خیر میرے دوستو، اللہ کا سچا قرآن کا ایک پیغمبر ہے، کھڑا ہے رب کی دربار کے اندر، کہتے اللہ بہت لازم منی وشال الراس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ میری ہڈیاں نچڑ چکی ہیں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیرے دروازے سے لا امید نہیں، اب بھی دینے والا تو ہے۔ قرآن کہتے مان تو رہے پیغمبر، لیکن ندان خفیہ، ہولے ہولے کھڑا دے، آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے، کوئی سن نہ لے، لوگ تانے دیں گے بوڑھے میاں، ابھی بڑا وقت ہے میرا مانگنے کا، ندان خفیہ، آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے، اللہ مہربانی کر، رک تو نہیں میری، موسم تو نہیں میرا، لیکن تو بتا تیرا دروازہ چھوڑ کے میں کہاں جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت سے جواب ملتا ہے، میرے پیغمبر اگر اب بھی مجھ سے مانگ رہے ہو، مبارک ہو تمہیں، بیٹا بھی دے رہا ہوں، نبوت کا تاج بھی پہنا رہا ہوں، اور نام بھی خود اپنی قدرت سے رکھ رہا ہوں۔
کون ہے نفع نقصان کا مالک؟ کون ہے بیٹیاں دینے والا؟ کون ہے بیٹے دینے والا؟ ان چکروں میں نہ پڑے کرو. تمہیں پیر کہتے ہیں کوکھ باندھ دی گئی، اخبال بدھے پہ نہ پدر جمسی نہ بھی جمسی. آمنہ کے لال کی 11 بیویوں میں سے صرف 2 گھر والیوں کو اولاد ملی، حضرت ماریہ قبطیہ کو، حضرت سیدہ خدیجہ کو. میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کی 9 بیویوں کی کوکھ کس نے باندھی تھی؟ اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، میری مرضی آئے میں بیٹیاں دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میری مرضی آئے میں بیٹے دوں، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میری مرضی آئے جوڑے جوڑے دوں، میری مرضی آئے میں کچھ نہ دوں. یاد رکھو پیر سے دعا منگوانا جائز، اللہ والوں کے پاس جانا جائز، شریعت کے مطابق تعویذ دینا جائز، لیکن عقیدہ یہ بناؤ کہ دینے والا کون ہے؟ کون ہے دینے والا؟ سبحان اللہ. اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم کے اندر عقائد کے بعد کچھ اعمال کا خدا ذکر کرتا ہے. پہلی چیز کلمہ شہادت کے بعد جو اسلام ہمارے اوپر فرض کرتا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. آج ہم نماز کے معاملے کے اندر بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پڑھی پڑھی نہ پڑھی، ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، ملتان تک کے سفر میں واپس آ کر تھکے ہوئے ہیں، نماز ختم. پڑھی تو بغیر جماعت کے پڑھ لی، اور پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ نماز میں ایک اور بد احتیاطی کرتی ہیں، 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ لی، 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لی. اللہ کے بندی، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے اسی طرح نماز میں کھڑے ہونا بھی فرض ہے. اگر تمہیں کوئی عذر نہیں، جب 2 رکعتیں تم کھڑ کے پڑھ سکتی ہو تو باقی 2 بھی پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر. نماز وہ افضل ترین عبادت ہے جسے اللہ نے شب معراج عرش معلیٰ پر میرے آقا کے اوپر فرض فرمائی. سبحان اللہ. روزہ زمین پہ فرض ہوا، حج زمین پہ فرض ہوا، زکات زمین پہ فرض ہوئی، لیکن نماز عرش بری کے اوپر فرض ہوئی. امام الانبیاء شب معراج تشریف لے گئے، عرض کرتے اللہ مجھے تو یہاں مقام معراج نصیب کیا اور میری امت کے افراد کہاں جائیں گے؟ رحمت سے جواب ملتا ہے 50 نمازیں لے جاؤ. نماز پڑھنا تیرے امتی کا کام ہے، مقام معراج عطا کرنا میں اللہ کا کام ہے. الہ العالمین 50 تو نہیں پڑھ سکیں گے، بار بار آنے جانے کے بعد 5 نمازیں باقی فرض بچی. اوپر سے آواز آتی ہے میرے محبوب آپ کے آنے کی میں لاج رکھتا ہوں، لیکن یہ تبدیلی میری ہاں نہیں تمہاری طرف ہے. تمہارا امتی پڑھے گا 5 نمازیں اور ثواب میں سے 50 کا ادا کروں گا. اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی. غور کیجیے، اب نماز کے اندر ایک تو ہے اس کا اجر اور ثواب، ایک ہے نماز کے معاملے کے اندر نہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے سزا اور وعید. یا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ کیا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے، اور نماز نہ پڑھنے پر اللہ کا فرعون، نمرود، قارون و حامان کے ساتھ کریں گے. یہ تو آپ حضرات نے پڑھا ہے، سنا ہے علماء کرام سے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا یہ سوچو اور سوچنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے اندر اللہ رب العزت صرف اتنا چاہتے ہیں کہ 5 ٹائم میرا بندہ آ کر میری دربار میں جبین نیاز جھکائے. کیا پروردگار عالم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ 5 ٹائم میرا بندہ آ کر میرے سامنے حالت رکوع میں کھڑا ہو؟ کیا اللہ نے
اتنا چاہتے ہیں کہ 5 ٹائم میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنی بندگی اور عجز کا اظہار کرے؟ کیا اللہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ حالت رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہہ کے اور حالت سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کہہ کے میری عظمت و علو شان کا اظہار کرے؟ کیا پروردگار عالم ہمارے اوپر نماز فرض کر کے صرف اتنا ہمیں درس دینا چاہتے ہیں کہ دن کے اندر 5 ٹائم اللہ اکبر کہہ کے میری کبریائی کا تذکرہ کرو، یا اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے، اللہ میاں کچھ اور چاہتے ہیں ہم سے؟ بس یہ نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، میری ناقص عقل اور ناقص فہم یہ کہتی ہے کہ بے شک نماز سے یہ مطلوب ہے کہ 5 ٹائم کی حاضری میرا بندہ میرے دروازے پر دے۔ یہ مطلوب شریعت ہے کہ میرا بندہ 5 ٹائم آ کر اپنی بندگی کا اظہار کرے میرے سامنے۔ یقیناً یہ شریعت کا مطلوب ہے کہ 5 ٹائم میرا بندہ آ کر اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے میری کبریائی، میری علو مرتبت اور میری عظمت کا اظہار کرے۔ لیکن اصل مقصود نماز سے ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یہ اپنے اندر نظم و ضبط کو پیدا کرے، یہ اپنے اندر اتحاد و یگانگت کو پیدا کرے۔ نماز سے اللہ ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم ظاہری طور پر ایک امام کے کہنے سے ہاتھ باندھ دیتے ہو، ایک امام کے کہنے سے رکوع میں چلے جاتے ہو، ایک امام کے کہنے پر سجدے میں چلے جاتے ہو، ایک امام کے عمل سے تم نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر دیتے ہو، یہ آپس میں نظم اور اتحاد صرف نماز میں نہ رہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مسلمان کو نظم و اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نماز کی فرضیت اور نماز کے اصولوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ نے ہمارے پر فرض کی مسلمانوں کو آپس کے اندر منظم کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، کہ جس طرح ایک امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سبھی کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ ایک امام کہتا ہے اللہ اکبر، سب رکوع میں چلے گئے۔ ایک ہی نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے۔ ایک ہی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب نے نماز مکمل کر کے منہ پھیر دیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، کلمہ پڑھنے والے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، شریعت طیبہ پہ عمل کرنے والوں، جس طرح تم نماز کے اندر اتحاد و نظم کا مظاہرہ کرتے ہو، اسی طرح زندگی کے ہر کام کے اندر نظم و اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ بڑے عرصے کی بات ہے، ہمارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے اندر باہر کی غیر مسلم افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی مدرسہ دیکھنے کے لیے۔ عصر کا ٹائم تھا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے وہ پرکیف منظر دیکھا کہ ایک امام نے کہا اللہ اکبر، 1200 آدمی نے ہاتھ باندھ لیے۔ ایک ہی امام نے کہا اللہ اکبر تو یہ سب رکوع میں چلے گئے۔ ایک امام نے آواز دی سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کھڑے ہو گئے۔ ایک امام نے اللہ اکبر کہا تو سب سجود ہو گئے۔ پھر ایک امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ نماز مکمل کر کے فارغ ہو گئے۔ وہ غیر مسلم جماعت پوچھنے لگی ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب سے کہ یہ تمہاری اس جگہ پر یہ مسلمان کیا کر رہے تھے؟
انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ہماری عبادت کا ٹائم ہے۔ کیا ہے طریقہ عبادت کا؟ حضرت نے سمجھا کہ ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں، اور وہی ایک سب کو لے کر چلتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑا ہے کہ اسلام نظم کی دعوت دیتا ہے، اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اسلام تفرقے سے بچنے کی دعوت دیتا ہے کہ کوئی رکوع کے اندر آگے پیچھے متفرق نہیں ہوا، سب نے اکٹھے رکوع کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس اب تو نماز کا ٹائم مکمل ہو گیا، اب دوبارہ یہ نہیں پڑھی جا سکتی، پھر مغرب کا ٹائم ہوگا 1.5 گھنٹے کے بعد، پھر یہ نماز پڑھی جائے گی۔ وہ جتنی افراد آئے تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے کلمے کے گواہ ہو جاؤ۔ ہمیں تو لوگوں نے اسلام کا غلط نقشہ پیش کیا تھا، اسلام تو نظم کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، اسلام تو تفرقہ بازی سے بچنے کا درس دیتا ہے، وہ ساری جماعت مسلمان ہو کر واپس گئی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، کیا؟ قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، سجدے کرو، جلسہ کرو، التحیات میں بیٹھو، السلام علیکم کہہ کے نماز کو مکمل کرو۔ اور ایک نماز کی روح ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، نظم پیدا کرو، یگانگت پیدا کرو۔ ہمارے اوپر شریعت نے دوسری چیز فرض کی، زکوٰۃ۔ دیکھیے نماز میں تمہاری جان اللہ کے نام پہ لگ رہی ہے، اب زکوٰۃ میں اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان تیرا مال بھی میرے نام پر خرچ ہو۔ پروردگار عالم نے فرمایا الف لام میم، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا بھائی اللہ کے۔ ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ جتنے بڑے عالم ہوں، عربی جاننے والے ہوں، لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہوں، جب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں الف لام میم، فوراً کہتے اللہ عالم بمراد ہی، اس کے معنی کا مجھے کوئی علم نہیں، اللہ جانے۔ یعنی سورۃ بقرہ کے آغاز کے اندر اللہ نے الف لام میم کا جملہ رکھ کے سبق دیا، بتا دیا کہ دنیا والوں تم کچھ نہیں، سب کچھ میں ہوں۔ تم کو اتنے بھی نہیں کہ الف لام میم کا معنی بتا سکو۔ عالم ہو، مفتی ہو، عربی جاننے والے ہو، عربیت پر تمہارا بہت بڑا مطالعہ، لیکن الف لام میم کا معنی نہیں آتا۔ یہ لوگوں نے مرادی معنی کیا، الف کا معنی اللہ، لام کا معنی جبرائیل، میم کا معنی محمد رسول اللہ، کہ قرآن اللہ دینے والے، جبریل لے کر آنے والے، محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات کے اوپر۔ لیکن حقیقت معنی اللہ جانتے ہیں۔ رب کہتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، محبت سے کہتے ہیں ایڈوانس سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ عربی پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں ذالکا، اس کے ساتھ اشارہ دور والی چیز کی طرف ہوتا ہے ذالکا، اور ہاذا کے ساتھ اشارہ قریب والی چیز کے ساتھ ہوتا ہے یہ۔ اگر یہ کہنا تو ہاذا، اگر پرے والی چیز بتانی ہو تو ذالکا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، دور والا اشارہ کہ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی لوح محفوظ میں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی بیت العزت میں ہوا کرتی تھی، یہ وہ کتاب ہے جو کبھی جبرائیل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ او محمد کے غلاموں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، میں نے وہ لوح محفوظ والی کتاب تمہیں دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ھدی للمتقین، اللہ میاں متقی ہیں کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ایک تو ظاہری شکل ہے کہ سال گزرنے کے بعد ہم اپنا 40واں حصہ فقراء و مساکین کے اندر خرچ کر دیں۔ الحمدللہ مسلمان خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ایک گنا نہیں کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھوتری آتی ہے۔ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کا ایک تو ظاہری حکم ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اور ایک ہے زکوٰۃ کی روح جو پروردگار عالم زکوٰۃ فرض کر کے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے جذبہ ایثار، جذبہ ہمدردی، جذبہ غمخواری۔ اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کر کے ہمیں درس دیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو غمخوار ہو، مسلمان کی صفت یہ ہے جو ہمدرد ہو، مسلمان کی صفت یہ ہے جو لوگوں کا غم بانٹنے والا ہو۔ میں اگر اپنے رشتہ دار سے خرچ کرتا ہوں ثواب ضرور ہے، مزہ تو یہ ہے کہ میں جانتا ہی نہیں، اس کو محض اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک نصیحت اب کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تمہارے سامنے کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو، تو اس کو دے دیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ مانگنے والا کیسا ہے، یہ دیکھا کرو کہ مانگ کس کے نام پر رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، حرم بیت اللہ کے اندر مثنوی شریف پڑھا رہے تھے اور سبق بڑے عروج پر تھا، یہاں تک کہ ایک آدمی نے آ کر دوران سبق حاجی صاحب کو کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے ریال دو۔ حضرت نے سبق چھوڑ کے اسے ریال دے دیا۔ شاگردوں میں سے ایک آدمی نے کہا اور تو نے ہمارے سبق کا ستیہ ناش کر دیا، کتنے حالات وارد ہو رہے تھے استادوں پر اور خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا، مثنوی شریف پڑھا رہے تھے، تو نے دوران سبق بھیک مانگ کر سارے سبق کا ربط توڑ دیا۔ تو حاجی صاحب ناراض ہوئے، پھر میں اس طرح نہ کہا کرو، یہ لوگ وہ ہیں جو ڈائریکٹ تمہاری جیب سے لے کر اللہ کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں۔ فقراء اور مساکین وہ لوگ ہیں جو تمہاری جیب سے ٹکا پیسہ لے کر فوراً تمہارے نام اعمال کے اندر درج کرا دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگے اللہ کے نام پر دیا کرو۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے العلم عند اللہ، کہ ایک سید زادی عورت غربت سے تنگ ہو کر علاقے کے ایک امیر آدمی کے پاس گئی اور جا کر یہ کہتی ہے کہ میں تیرے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں سید زادی ہوں، میرے گھر کے اندر کھانے پینے کا کچھ نہیں، مجھے رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے اور کھانے کے لیے طعام بھی چاہیے۔ اس نے کہا سارے سید بن کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں تو کون ہے کون نہیں، کئی لوگ میرے پاس سید بن کر آتے ہیں، نہ رہائش کا انتظام ہو سکتا ہے نہ خوراک کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اسی شہر کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، وہ بھی سخی تھا، اس کے پاس وہ پہنچ گئی، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد کی بیٹی ہوں، سید زادی ہوں، مجھے مکان بھی چاہیے اور طعام بھی چاہیے۔ اس نے کہا میرا گھر حاضر ہے، آپ بیٹھیں، مسلک اپنی جگہ پر، وہ عظیم شخصیت گزری ہے دنیا کے اندر، یہ مکان ہے، یہ طعام ہے۔ رات کو دونوں نے خواب دیکھا، مسلمان خواب دیکھ رہا ہے کہ جنت ہے اور جنت کے اندر عالی شان محل ہے،
امام الانبیاء سرکار دو عالم محلوں کے سامنے کھڑے ہیں، یہ پوچھتا ہے کہ حضور میں کلمہ گو ہوں اور لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کے محل ہیں، میرا محل کون سا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ محل تو تیرا تھا لیکن میری بیٹی کو خالی واپس کیا تو نے، اس لیے یہ محل تو چھین لیا ہے۔ حضرت یہ محل کسے ملا؟ فرمایا اللہ نے اسی کی برکت سے یہودی کو دعوت اسلام پہنچا دی اور مسلمان ہو گیا، جو اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ ادھر یہودی کو خواب دکھایا گیا یہی جنت والا، اور کہا جاتا ہے کہ تو غیر مسلم تھا، تیرا ٹھکانہ جہنم میں تھا، لیکن پیغمبر کی اولاد کا تو نے شرم کیا، اللہ نے تجھے اسلام بھی دے دیا اور یہ مکان بھی دے دیا۔ صبح اٹھا وہ بے ہوش ہو کر اور جاتا ہے یہودی کے دروازے پر، مہربانی کرو یہ مہمان ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ بھائی تو دیکھ کے سودا کر رہا ہے، ہم نے دن دے کے سودا کیا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے رات وہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے، میں ساری عزت قربان کر سکتا ہوں لیکن یہ مہمان تیرے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کا نام لے کر اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو دے دیا کرو۔ تو کہتا ہے میں سید ہوں، اس پر اعتراض نہ کیا کرو کہ سب سید بن جاتے، ہو سکتا ہے وہ سید ہو، اگر سید نہیں بھی تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ بھائی 10 روپے ہی دیں گے نا، 50 روپے ہی دیں گے نا، 100 روپیہ دیں گے، کیا ہوتا ہے 100 روپے میں؟ اگر ہمارے پاس ہمارے 5 مہمان آ جائیں، ان کو 5 پیالیاں چائے کی پلا دے تو 100 روپیہ ختم۔ اللہ پاک نے دوسری چیز ہمارے اوپر کیا فرض کی بولو؟ زکات۔ زکات فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اندر جذبہ ہمدردی، جذبہ غمخواری پیدا ہو۔ اور تیسری چیز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی روزہ۔ ایک تو روزے کا ظاہری جسم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے بچو، خواہشات نفسانیہ سے بچو، اس کا ثواب بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک چیز روزے کے اندر روح کے اندر جا رکھتی ہے، وہ ہے کہ اللہ روزہ فرض کر کے ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کو برداشت کا حامل ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تمہارے پیغمبر نے دعائیں دی ہیں، اگر کوئی کانٹا بچھاتا ہے تمہارے پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ طائف کے میدان کے اندر لوگوں نے پیغمبر کو تکلیف دی تو اللہ کے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا۔ ایک تو روزے رکھنے کے اپنے ثواب اور اجر کا معاملہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ چاہتے کیا ہے روزہ فرض کرنے سے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مسلمان کے اندر قوت برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز حج، اللہ نصیب فرمائے۔ وہ بڑی ایک عاشقانہ عبادت ہے، سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، گلے میں قمیص نہیں ہے، اور پروانہ وار پھرتا ہے بیت اللہ کے ارد گرد، کہتا ہے نیرم گرت نبینم سوزم رخ نمائی، نہ تاب وصل دارم نہ طاقت جدائی۔ ہر ایک کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہوتے ہیں، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں پکار رہا ہے، کوئی انگلش کے اندر کہہ رہا ہے، کوئی فرانسیسی میں بول رہا ہے، کوئی چائنا زبان کے اندر بولتا ہے، اردو اور سرائکی میں کہہ رہا ہے۔ اللہ تو سنتا ہے، فرمایا واختلاف السنتکم، میں تمہاری زبانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تمہاری بولیاں سمجھتا ہوں۔ ہر کے اندر ایک تو ڈھانچہ ہے، کیا؟ طواف کرو، مینا میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، شیطان کو کنکر مارو، ذبح کرو، بال منڈواؤ، اور ایک اس کے اندر روح ہے، وہ کیا؟ کہ اقوام عالم پر نظر رکھو، تمہاری نظر محدود نہیں ہونی چاہیے، اقوام عالم پر نظر رکھو، یہاں سے پاکستان سے چلو، تمام ممالک کی بود و باش اور معاشرت پر نظر ڈالتے ہوئے جاؤ، ان کی زراعت کے اصولوں کو دیکھو، ان کے ملک کے امن و سکون کو دیکھو، اور وہی امن اپنے ملک میں لے آؤ، وہی زراعت کے قوانین اپنے ملک میں لے آؤ، وہی بھائی چارگی اپنے ملک میں لے آؤ، جہاں جہاں کی کوئی اچھی چیز تمہیں ملے وہاں سے لے کر اپنے ملک کے اندر اس کو نافذ کرو۔ یہ ہے اصل مقصد حج کرنے کا، یہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر حج فرض کیوں کیا۔ آج میری پوری تقریر کا خلاصہ کہ کلمہ طیبہ کے بعد 4 چیزیں فرض ہیں۔ نماز، اس کا مقصد کیا ہے؟ اتحاد پیدا کرو،
نظم پیدا کرو، یگانگت پیدا کرو، زکات ہمدردی و غمخواری پیدا کرو، روزہ قوت برداشت پیدا کرو، اور حج اقوام عالم کی اچھی چیزیں اپنے وطن کے اندر لے آؤ، اقوام عالم کے اصولوں پر نظر رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جس طرح ان عبادات کا ظاہری وجود نصیب فرمائے، اللہ باطن چیز بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔